اللہ پاک جل مجدہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا پروردگار تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو اس کی سمت ہے ہی کہاں، اس کی طرف ہے ہی کہاں؟ وہ طرف سے بھی پاک ہے، سمت سے بھی پاک ہے۔ طرف سطح جسم کو کہتے ہیں اور خدا جسم سے ہی پاک ہے، تو ہم اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں مالک و مولا تو ہی بتا دے کہ ہم کہاں جائیں کہ جہاں جانا تیری طرف جانا کہلائے، کس طرف جائیں کہ جس طرف جانا تیری طرف جانا کہلائے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں جو آ گیا وہ میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ پتہ چلا کہ در حبیب در خدا ہے، اور جو کچھ اللہ دیتا ہے وہ اپنے محبوب کے در سے عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بخاری شریف میں کئی جگہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، حدیث سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بخاری شریف میں۔ سرکار نے فرمایا بلا شبہ میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا انما انا قاسم واللہ المعطی، کہ میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے۔ اس حدیث پاک کو جب بد مذہبوں اور بے دینوں نے پڑھا تو کچھ نہ سمجھے، اور سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تو پکار اٹھے رب موتی ہے، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یموت بالمدینۃ فلیمت بہا ومن مات بالمدینۃ فکنت له شہیدا وشفیعا یوم القیامہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم، کہ میرا جو ایمان والا امتی مدینے میں مرنا چاہے تو مدینے ہی میں مر جائے، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کے ایمان کی گواہی بھی دوں گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا من زار تربتی فقط وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری تربت انور کا دیدار کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ ایک اور حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا من زار قبری فقد حلت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر انور کا دیدار کیا اس کے لیے میری شفاعت بے شک حلال ہو گئی۔ اور چوتھی حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا من زار تربتی فقد حلت لہو شفاعتی، جس نے میری تربت انور کی زیارت کی بے شک اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور
میرا دیدار نہیں کیا تو بے شک اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ اس حدیث پاک میں تو سرکار نے ولم یزرنی فرمایا، ولم یزر قبری بھی نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے میرا دیدار کیا، جو حج کیا اور میرا دیدار نہیں کیا، میری بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل نہیں کی، جس نے میری زیارت نہیں کی، اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر انور کا دیدار مصطفیٰ کا دیدار ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا بے شک اس نے اللہ کا دیدار کر لیا۔ اسی لیے استاد زمن نے سرکار سے عرض کیا، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ ان احادیث کریمہ میں سرکار نے جنت کی بشارت، اپنی شفاعت کی بشارت عطا فرمائی زائرین طیبہ کو، لیکن بے دین لوگ حضور کی شفاعت پر بھروسہ کرنے کو کافر لکھ چکے، جیسا کہ رہنمائے حج و عمرہ و زیارت مسجد نبوی میں لکھا ہوا ہے۔ حضور کی شفاعت کے منکرین سبق حاصل کریں ان احادیث کریمہ سے۔ اور مسجد نبوی شریف میں ٹھیک جنت کی کیاری کے پاس دو حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، یعنی میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ دوسری حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا، وہ بھی سرکار کی جنت کی کیاریوں کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، شفاعتی یوم القیامت حق فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلہا، میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے، تو جو میری شفاعت پر ایمان نہیں لائے گا قیامت میں اسے میری شفاعت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ حدیث سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت نے ذکر فرمایا کہ 14 صحابہ کرام سے یہ حدیث پاک مروی ہے، اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ متواتر حدیث ہے۔ تو سرکار نے یہ بشارت دی کہ جو زیارت کرے گا میری قبر انور کی اس کے لیے میری شفاعت ہے، اور یہ تحذیر فرمائی، زجر و توبیخ فرمائی کہ جو میری شفاعت کا منکر ہوا اسے میری شفاعت کا کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں غیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں غیبی کی سمائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے، اے بے کسوں کے آقا
اب تیری دعائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ اور ایک شعر میں وہ فرماتے ہیں، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے، پھر وہ تجھی کو بھول جائے، دل یہ تیرا گمان ہے۔ اور بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل حدیث مروی ہے شفاعت کے تعلق سے، کہ جس میں سرکار نے قیامت کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ لوگ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء و مرسلین کے حضور حاضر ہوں گے اور سب سے شفاعت کی درخواست کریں گے، اور سب یہی جواب دیں گے، لست ہناکم لست ہناکم۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے، اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری، کہ اولاً میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا، میرے سوا کسی اور کو تلاش کرو۔ استاد زمن پکار اٹھے، کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، زندہ باد، حضرت اہل سنت زندہ باد۔ تو اس طویل حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب اخیر میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کے پاس لوگ پہنچیں گے تو ان سے عرض کریں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اولاً تمہاری شفاعت نہیں کر پاؤں گا، لست ہناکم ولکنی تو محمدن قد غفر له اللہ ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لیکن مصطفیٰ کے پاس جاؤ جن کے سبب اللہ نے ان کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے، جاؤ وہی تمہاری داد رسی و فریاد رسی کریں گے، وہی آج شفاعت کریں گے کہ اللہ پاک نے یہ منصب عظیم انہی کو عطا فرمایا ہے۔ تو ساری بھیڑ میدان محشر کی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اور سرکار نے پہچان بھی بتائی ہے کہ قیامت کے دن کے بارے میں حضور نے فرمایا، الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، یعنی کرامت اور ساری کنجیاں قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوں گی، کرامت کی کنجی میرے ہاتھ میں، شفاعت کی کنجی میرے ہاتھ میں، عزت کی کنجی میرے ہاتھ میں، جنت کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ تو سرکار فرماتے ہیں، وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي،
اور قیامت کے دن حمد کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لواء الحمد حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ وآدم فمن دونہ تحت لوائی، اور حضرت آدم اور ما سوائے آدم سب حضور فرماتے ہیں میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سرکار کا عالم پاک لہرا رہا ہوگا، وہ جھنڈا لہرا رہا ہوگا، اس کا پھریرا لہرا رہا ہوگا، اور کیا کہنا اس پھریری کی عظمت کا۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تو سارے لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو سرکار یہ نہیں فرمائیں گے لستو ہناکم، نہ یہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری کہ میرے سوا کہیں اور جاؤ، اس لیے کہ اخیر میں در کریم پہ آئے ہیں سب لوگ، اور سرکار نے وعدہ فرمایا کہ قیامت کے دن میں یہی کہوں گا انا لہا، میں شفاعت کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری شفاعت کے لیے حاضر ہوں۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے میرا رب پروردگار اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، جب میں اپنے رب کا دیدار کروں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ وہ سجدہ حدیثوں میں آیا ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ 1 ہفتے کا ہوگا اسبوعاً، اور دوسری حدیث میں فرمایا اسبوعین، 2 ہفتے کا ہوگا، یعنی دنیا کے دنوں کے اعتبار سے ہفتے یا 2 ہفتے کا وہ سجدہ ہوگا۔ اتنا طویل سجدہ، اس میں ہوگا کیا؟ حضور کہیں گے کیا؟ پڑھیں گے کیا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا وَأُثْنِي عَلَىٰ رَبِّي بِثَنَاءٍ وَتَحْمِيدٍ يُعَلِّمُنِي، میں اس دن وہ حمد و ثنا بیان کروں گا کہ میرا رب مجھے تعلیم فرمائے گا، میرا رب مجھ سے فرمائے گا اے پیارے حبیب اب یوں کہو، اب میری یوں تعریف کرو، اب میری یوں حمد و ثنا بیان کرو، میں وہی کہوں گا۔ رب فرمائے گا اب یوں کہو، میں وہی کہوں گا، اب یوں کہو، میں وہی کہوں گا، اسی طرح میں تعریف کرتا جاؤں گا، اور اللہ پاک مجھے سکھاتا رہے گا اے محبوب اب یوں کہو، اب یوں کہو، یہاں تک کہ دریائے کرم خدا کا جوش میں آ جائے گا، رحمت کا دریا موجیں مارنے لگے گا، تب ندا آئے گی یا محمد ارفع راسک وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى، اے پیارے حبیب اپنا سر مبارک اٹھاؤ اور کہو، جو کہو گے وہ سنا جائے گا، تم شفاعت کرو، شفاعت تمہاری قبول ہے، اور مانگو، جو مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک میں کس قدر اللہ پاک کا کرم جلوہ گر ہے، محبوب تم شفاعت کرو قبول ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی حضور نے شفاعت کی نہیں ہے، صرف حمد و ثنا بیان کی ہے، مگر شفاعت کریں گے بعد میں اور قبولیت اتر آئی پہلے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی، لب پر شفاعت کے کلمات نہیں لائے لیکن اللہ پاک نے مقبولیت پہلے اتار دی۔ محبوب اب سر مبارک اٹھاؤ، جو کہو گے وہ سنا جائے گا، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سرکار اب سر مبارک اٹھائیں گے اور فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے دروازے پر آؤں گا، اور جہنم کے دروازے پر آؤں گا فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، تو میرے لیے اللہ پاک ایک حد قائم فرما دے گا کہ محبوب اتنوں کو تم جہنم سے نکال لو۔ تو سرکار فرماتے ہیں فَأُخْرِجُهُم مِّنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ ثم اعود الثانیہ، اور پھر دوبارہ اسی جگہ آؤں گا، پھر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر وہی منظر ہوگا، ہفتے 2 ہفتے کا سجدہ ہوگا، پھر میرا رب فرمائے گا اے محمد، اے پیارے حبیب اپنا سر مبارک اٹھاؤ، جو کہو گے سنا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے۔ تب میں سجدے سے سر اٹھا کر پھر جہنم کے دروازے پر آؤں گا،
پھر فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، تو میرے لیے ایک حد قائم کر دے گا اللہ پاک، اب اتنوں کو نکال لو. فَأُخْرِجُهُم مِّنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، تو میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا. پھر ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِثَةَ، پھر دوبارہ آؤں گا اسی جگہ، پھر ویسے ہی حضور سجدہ کریں گے، پھر ویسے ہی ندا آئے گی، پھر وہاں ویسے ہی حمد و ثنا بیان کریں گے، ویسے ہی خدا کا کرم جوش میں آئے گا. پھر سرکار وہاں سے فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے دروازے پر آؤں گا، اور پھر جہنم کے دروازے پر جب میں آؤں گا تو اب کہ کوئی حد قائم نہیں کی جائے گی، بلکہ سرکار فرماتے ہیں جتنے گنہگار بچے ہوئے ہوں گے، جن کے دلوں میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، میں ان فَأُخْرِجُهُم مِّنَ النَّارِ وَأُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، میں ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں گا. صرف وہی بچے رہیں گے جنہیں قرآن نے روک دیا ہے، یعنی جو کافر ہو چکے ہیں، جن کے دل میں کفر ہے، وہی باقی رہیں گے. باقی سارے ایمان والے جن کے دل میں ذرے برابر بھی ایمان رہا تو ان سب کو نکال کے حضور جنت میں داخل فرمائیں گے. اس حدیث پاک میں کتنی صراحت کے ساتھ حضور نے بیان فرمایا کہ میں نکال کے جہنم سے جنت میں داخل کروں گا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا، بلکہ میں جہنم سے نکال کے اور جنت میں داخل کر دوں گا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہماری یہ حاضری قبول فرمائے. اس گنبد خضرا کے سامنے ہم حاضر ہیں، اور سرکار ہمیں اپنی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے. سرکار ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور ہماری اولاد کی، ہماری بیوی بچوں کی سب کی شفاعت فرمائیں، اور جتنے الجامعۃ القادریہ کے معلمین و متعلمین اور معاونین ہیں، اراکین ہیں، ان سب کی شفاعت فرمائیں. جتنے دنیا میں مومنین ہیں سب کی شفاعت حضور فرما لیں، سب پہ کرم فرمائیں، اور سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشوائیں، اور سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں. اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے لیے شفیع بنا دے. گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. اللہ پاک کرم فرمائے اور ہماری یہ حاضری قبول ہو جائے. ہمارے دل آئینہ بن جائیں، ہمارے دلوں سے میل زنگ دور ہو جائیں، گناہوں کے خول دور ہو جائیں، ہمارا دل چمک اٹھے، اور آئندہ کی زندگی ہماری گناہوں سے پاک ہو جائے، اور ہمیں نیکی کا خوگر بنا دے اللہ پاک، اور اپنے محبوب کا سچا وفادار اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا ترجمان اور خادم بنائے. اور الجامعۃ القادریہ کو اللہ پاک مجوزہ عربی یونیورسٹی سے معمرہ یونیورسٹی بنا دے، اور اعلیٰ حضرت ڈگری کالج کو بھی اللہ پاک اعلیٰ حضرت یونیورسٹی بنا دے، اور ہماری اولاد کو بھی ان کی خدمت کی، ان اداروں کی خدمت کی توفیق دے. اور ہمارے حافظ اکرام رضوی جو چیئرمین آف دورنیا ہیں، ان کو بھی اللہ پاک خوب کام کرنے کی توفیق دے. اللہ پاک کریم ہے. جو لوگ میرا تعاون کر رہے ہیں اللہ پاک ان سب کو مالا مال کر دے، دین و ایمان میں بھی اور روزگار میں بھی مالا مال کر دے. سب مل کے جلد از جلد میری زندگی میں یونیورسٹی بنا دیں، اور اللہ پاک اپنا کرم فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے. ہمارے آباء و اجداد، امہات و جدات، جملہ اہل ایمان کی مغفرت فرمائے، اور سرکار کی سب کو شفاعت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین وبارک وسلم دائما ابدا برحمتک یا ارحم الراحمین.